الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سامعین ذوی احترام، حضرت سیدنا ابو الخیر نونک ہزاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس صراط قدس کی یہ نورانی محفل پاک ہے جو رمضان الکریم کے رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں ان لمحات مبارکہ میں منعقد ہو رہی ہے جن لمحات مبارکہ میں رمضان شریف کے مہینے میں اللہ کریم کی بارگاہ میں کی گئی مناجات، کی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عرس مبارک کی اہمیت کی ایک نمایاں وجہ یہ بھی آج میرے ذہن میں آئی کہ محفل پاک نماز عصر سے لے کے وقت افطار تک منعقد ہو رہی ہے، اور افطار کا وقت وہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مستجاب عند فطرہ، کہ روزے کے افطار کے وقت، افطاری کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ یقیناً جتنے بھی حضرات اس وقت عرس کی نورانی تقریب محفل میں موجود ہیں، انہیں دو سعادتیں حاصل ہو رہی ہیں کہ ایک تو اللہ کے ولی کی یاد میں ان کی تاریخ وصال پر، ان کی تاریخ عرس پر، ان کی مبارک بارگاہ میں عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، ان کا ذکر خیر سننے سنانے کا اہتمام کیا ہے، اور دوسری برکتیں یہ ملیں گی کہ عرس مبارک کی تقریب کی جب دعا کی جائے گی وہ عین افطاری کے لمحات ہوں گے، اور ان میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ فرمان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے مطابق وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور یقیناً اس وقت دل کھول کر
پوری لگن ذوق و شوق سے ہر آنے والا اپنے رب سے دعائیں مانگے گا تو اللہ کریم کسی دعا کرنے والے کو محروم نہیں رکھے گا۔ اس محفل پاک کے اہتمام اور انعقاد کا آغاز میرے بہت ہی مہربان اور میرے رفیق سفر کرم فرما صوفی باصفا عاشق رسول محب الاصفیاء جناب صوفی امتیاز علی صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس محفل پاک کا آغاز کیا تھا، اور ان کی معیت اور ان کے ساتھ مل کر اس کام کو مزید مضبوط اور مستحکم میرے عزیز طریقت اور میرے حلقہ احباب میں سے بہت ہی محبت کرنے والے، عقیدت رکھنے والے جناب محمد طارق محمود صاحب سپر ٹیلر والے، اللہ کریم ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ میرے ان دو عظیم ساتھیوں نے، رفیقوں نے مل کر اس مبارک کام کو شروع کیا تھا۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم ان کو آخرت میں اس نیک عمل کی اور کار خیر کی جزا عطا فرمائے۔ کسی کے فوت ہو جانے کے بعد وہ جو نیکی کا کام اور خیر کا کام شروع کرتا ہے، عمومی طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اولاد اس کام کو بند کر دیتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ خرچے نہیں اٹھائے جاتے، اتنی محنت مشقت ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن میں خراج تحسین پیش کیے بغیر رہ نہیں سکتا صوفی محمد امتیاز علی قادری صاحب کے فرزندان گرامی کو اور عزیزم اور عزیز القدر محمد طارق محمود صاحب سپر ٹیلر والے، ان کے بیٹے، ان کی اولاد امجاد، انہوں نے اس مبارک سلسلے کو نہ صرف جاری رکھا ہے، پہلے سے زیادہ محبت سے وہ یہ سیدنا ابو الخیر نور خضاری علیہ رحمہ کا عرس مناتے ہیں۔ اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے، جزائے خیر دے۔ پہلی بات جو غیر ضروری تقریر میں کرتا نہیں، نہ میری عادت ہے، میرا ہمیشہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ آنے والے محفل سے کچھ لے کے جائیں۔ آپ سب اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ہم اپنا قیمتی وقت چھوڑ کر، آرام چھوڑ کر، وقت نکال کر عرس کی محفل میں آئے ہیں، تو ہمیں اس محفل میں آنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ان محافل میں آنا کیوں ضروری ہے اور اس کی برکتیں کیا ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جس کا جواب میرے ہر بیٹے، ہر بھائی، ہر بزرگ کو اس کا جواب معلوم ہونا چاہیے۔ اس سوال کا جواب میں حدیث شریف سے دینا چاہتا ہوں۔ ایک محفل ہوتی ہے نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کی، اسے محفل میلاد شریف کہہ لیں، محفل معراج شریف کہہ لیں، محفل ذکر مصطفیٰ کہہ لیں، اور ایک محفل ہوتی ہے اہل اللہ، اولیاء اللہ کے آراس مبارکہ کی تقاریب، ان کے دن منائے جاتے ہیں۔ تو ان دونوں محفلوں میں آنے کے الگ الگ دو فائدے اور الگ الگ دو برکتیں، اور وہ برکتیں اس مسجد کے خطیب نے نہیں بنائیں، نہ کسی عالم نے، نہ کسی پیر نے، نہ کسی نعت خوان نے۔ وہ جو آپ کو ان محفلوں میں آپ آیا کرو، ان محفلوں کا ذوق اور شوق اور محبت لے کے دل میں آیا کرو،
کہ جو جہاں صرف آ کے بیٹھا رہے، سنتا رہے اور آخر وقت تک دعا میں شریک ہو کے جائے، وہ ان دو نعمتوں سے محروم نہیں رہتا۔ اور اس کے فائدے مولوی صاحب کسی نے بیان نہیں کیے، آمنہ کے لال نے اس کے دو فائدے بیان کیے۔ جب آپ کسی بھی نبی کے ذکر کی محفل میں آئیں، اور وہ نبی جو نبی الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار، ان کے ذکر میں آئیں گے تو پھر آپ خود کیلکولیشن کریں، اندازہ لگائیں کہ آپ کو کتنا فائدہ ملے گا۔ حدیث شریف سن لیں، پہلے وقت مختصر ہے۔ حضور نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادتن، ذکر الانبیاء عبادتن، کہ نبیوں کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ ذکر نبیوں کا ہو رہا ہے اور نامہ اعمال میں جزا لکھی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ ان محافل کو عام جلسہ نہ سمجھا کرو، ان محافل کو یہ تصور نہ کیا کرو۔ ایک مولوی ہے، ممبر پہ بیٹھا ہے، کرسی پہ باتیں کر رہا ہے، ایک نعت خواں نعتیں پڑھ رہا ہے، اس تصور سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، نہ کوئی فائدہ ہوگا، نہ برکت ملے گی۔ اور جب بھی آئیں باوضو ہو کے آئیں، اس لیے کہ آپ کو جو اجر ملنے والا ہے وہ کیا ہے؟ ذکر الانبیاء عبادت۔ تو عبادت کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ بے وضو محفلوں میں نہ بیٹھا کرو، نحوست ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے۔ جتنی دیر محفل میں آپ باوضو بیٹھے رہیں گے، کوئی ذکر ورد زبان سے نہ بھی کریں، پھر بھی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور جتنی دیر انبیاء کا ذکر ہوگا، نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ یہ اللہ کی عبادت کرتا رہا ہے۔ اور پھر میرے آقا تو امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، یہ تمام نبیوں کے ذکر کی برکت ہے۔ تو جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، ان کے ذکر کی برکتوں کا اندازہ پھر کون کر سکتا؟ دو قسم کی محفلیں، ایک حضور کے ذکر کی محفل، ایک اولیاء اللہ کی محفل۔ اور اولیاء اللہ کا جب ہم لفظ بولتے ہیں، اس میں تین ہستیوں کو ضرور شامل کر لیا کر۔ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، ان میں سب سے افضل جو ہیں وہ نبی پاک کے صحابہ ہیں۔ ہر صحابی اللہ کا ولی ہوتا ہے، کیونکہ ولایت کا اعلیٰ ترین درجہ صحابی ہے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت کی 24 منزلیں لکھی ہیں اپنی کتاب محق الفقراء میں۔ سب سے اونچا درجہ ولایت کا صحابیت کا ہے۔ لہذا جب کسی بھی صحابی کا ذکر کیا جائے تو یہ بھی اللہ کے ولیوں میں شامل ہیں، انہیں مرتبہ ولایت آئے۔ اور حضور کے تمام اہل بیت اطہار، تمام آل رسول اور تمام ازواج مطہرات، تمام تابعین اور قیامت تک آنے والے اولیاء اللہ، ان کی یاد میں کوئی محفل، کوئی تقریب منعقد ہو، اس میں آئیں تو کیا فائدہ ملتا ہے؟ دونوں محفلوں کے الگ الگ فائدے، ایک کا میں نے بتا دیا۔ جس محفل میں آج میں اور آپ حاضری دے رہے ہیں، اس محفل میں جتنی دیر ہم بیٹھیں گے، ہم نے نماز عصر با جماعت ادا کی، پھر محفل کے اختتام پر افطاری کریں گے، پھر مغرب کی نماز با جماعت پڑھیں گے۔ جب آپ مسجد میں آئے تھے وہ وقت دیکھ لیں، اور جب نکلیں گے تو وہ وقت بھی نوٹ کر لیں، تو پھر اس حدیث کو سمجھیں۔ حضور نے فرمایا ذکر الاولیاء کفارۃ، ذکر الصالحین کفارۃ۔ جب اللہ کے پیارے نیک ولیوں کا ذکر کیا جائے تو بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔
تمام صغیرہ گناہوں کے لیے ان محفلوں کی، اولیاء اللہ کے ذکر کی محفلوں کی فقط حاضری دینے سے، جو صرف بیٹھ کر سن رہا ہے، اس کے زندگی کے جتنے صغیرہ گناہ ہیں، یہ اولیاء اللہ کے تذکرے کی محفل ان تمام صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ آج جس شخصیت کے ہم عرس میں موجود ہیں، دو تین باتیں آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے سب کو سمجھنی چاہیے کہ یہ ہماری بستی، یہ ہمارا شہر جس میں ہم رہتے ہیں، اس کا نام ہے شاہ کوٹ۔ تو یہ نام جو ہے، یہ نام جس ہستی کی وجہ سے وجود میں آیا، وہ شخصیت سیدنا ابو الخیر رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے۔ ان کی وجہ سے انہیں اس شہر کا نام شاہ کوٹ، یہ جتنا سید والا سے لے کر حافظ آباد تک کا علاقہ ہے، وہاں شاہ کوٹ نہیں کہتے، وہاں کہتے ہیں شاہ بادشاہ۔ پوچھیں کہاں جا رہے ہیں، کہتے شاہ بادشاہ جا رہے ہیں۔ یہ قبولیت زبان خلق نقارہ خداست، بات ابو الخیر کی ہے، اور ہر بندہ انہیں کہہ رہا ہے شاہ بادشاہ۔ یہ لوگوں کے دلوں میں ان کی جو محبت، ان کی جو عقیدت اور ارادت کہ یہ شاہ بادشاہ ہیں، نام علی مراد یا مراد علی شاہ، سادات گھرانے سے تعلق رکھنے والے سید، بخاری سید، اور سلسلے کے اعتبار سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مبارک سلسلہ قادریہ، حضرت سیدنا ابو الخیر نولک ہزاری قادری سلسلے کے تاجدار ہیں۔ غوث پاک کے سلسلے کے بادشاہ ہیں قادری سلسلے۔ سادات ہونا از خود بڑی فضیلت ہے، اور پھر قادری سلسلے کی نسبت جو تمام سلاسل طریقت کا بادشاہ ہے۔ پیر کے بارے میں یہ بہت جہالت ہے کہ جہلا، الٹریٹ، ان پڑھ، جاہل لوگ پیر کے بارے میں گمان کرتے ہیں جس نے 20-25 تسبیحاں گلے میں ڈالی ہوں، 4-5 لوہے کے کڑے پہنے ہوں، اور بال اتنے غیر شرعی ہوں جس کی شریعت میں گنجائش ہی نہیں، لباس ایسا کہ دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ یہ 6 مہینے ہوئے ہیں، یہ تو نہایا ہی نہیں بندہ۔ اور ہماری جہالت کا یہ عالم، ہم کہتے ہیں یہ فقیر ہے، یہ درویش ہے، یہ فقیر ہے، جبکہ ہمارے دین نے جو پہلا نقطہ دیا ہے وہ کیا ہے؟ طہارت، صاف ستھرا رہنا، پاک صاف رہنا۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، جس نماز کے لیے بھی آپ ارادہ کریں گے، ہر نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، ہمارا مسلک ہے اہل سنت و جماعت۔ لوگ انہیں ہمارے ساتھ نتھی کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ چڑھاتے ہیں کہ یہ دیکھو جی ان کے پیر۔ بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہمارا یہ پیر ہے؟ ہمارا یہ پیر نہیں ہے۔ ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے کہ جب نماز کا ارادہ کرو تو کیا کرو؟ پاک صاف ہو، دانت صاف کرو، کلی کرو، ناک کو صاف کرو، وضو کے 4 اعضاء، 4 فرائض ہیں، ان کو دھو، پاک صاف ہو کے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو۔ اور یہ ملنگ، یہ تلنگ، یہ ایک الگ فرقہ ہے، ایک الگ مسلک ہے جو میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ان کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ ملنگوں کا ٹولہ ہے، ملنگوں کا۔ اور یہ پتہ، ان کا عقیدہ آپ کو پتہ ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں کسی کو کہ ماجرا کیا ہے۔ یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟
ہمارا دین کہتا ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرو جب ارادہ کرو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی القعبین، چہرہ دھوو، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوو، سر کا مسح کرو، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوو، پھر نماز پڑھو۔ یہ ملنگ تلنگ تسبیاں ٹل پہنے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں، چرس کے سگریٹ پیتے ہیں، بوٹیاں رگڑتے ہیں، کہتے جی یہ درویش بندہ ہے، جی فقیری لین ہے۔ لعنت ہو ایسی فقیری پہ، فقیری چلی کہاں سے ہے؟ دین کہاں سے چلا ہے؟ دین چلا ہے نبی پاک سے، فقیری کہاں سے چلی ہے؟ نبی پاک سے۔ درویشی کہاں سے چلی ہے؟ رب تو قرآن میں فرمائے کہ نماز کے لیے ارادہ کرو تو وضو کرو۔ ان ملنگوں تلنگوں کا پتہ ہے کیا عقیدہ ہے تو بتاؤ، نہیں تو پھر مجھ سے پوچھ لو۔ یہ کہتے ہیں وہ جی کدی مومن دا بھی وضو ٹوٹا ہے؟ سوچو ذرا میرے بیٹے، میرے بھائی، تو کن کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ ہر ملنگ جس نے یہ حلیہ بنایا ہوا ہے، کلمہ شریف سنے تو کلمہ نہیں آتا، کلمہ ان کو نہیں آتا۔ ان سے کہیں آیت الکرسی سناؤ، وہ نہیں آتی۔ پوچھیں فجر کی کتنی رکعتیں، ان کو کچھ پتہ نہیں۔ اتنا سا پگڑا باندھا، ایک پگڑا پتہ نہیں کہاں سے، جتنی بڑی پگ ہوگی لوگ سمجھتے بڑا کوئی درویش ہے، یہ عالم ہے بہت بڑا، یہ معیار کہاں سے آ گیا؟ جس کو اتنا پتہ نہیں اور اس کا عقیدہ اتنا غلیظ اور گندا عقیدہ، جو یہ کہتا ہے کہ مومن دا بھی کدی وضو ٹوٹیا جی، دلیل پتہ ہے کیا دیتے؟ کہتے جن نے کلمہ پڑھ لیا اور ویلے ہوتا جسم پاک ہی پاک۔ یہاں تو شریعت کہتی ہے جسم ناپاک ہو جائے، نوجوان کو احتلام ہو جائے جسم ناپاک، شریعت کہتی ہے جسم پاک کر نہا، 3 دفعہ کلی کر، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈال، پورے جسم کو دھو 3 مرتبہ، تیرا جسم پاک ہو جائے گا۔ شادی شدہ آدمی جنبی ہو جائے، شریعت کہتی ہے جسم ناپاک ہو گیا، اول وقت میں نہانے کی کوشش کرو، غسل کرو تاکہ جسم پاک ہو جائے۔ تو یہ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لے اور جسم بھی پاک ہے تو وضو بھی نہیں ٹوٹتا تو غسل بھی نہیں ٹوٹتا۔ اولیاء اللہ کی خوبی یہ ہے النظافت من الایمان، مسلمان گندا نہیں ہوتا، مسلمان غلیظ نہیں ہوتا۔ ایک صحابی کے کپڑے میلے تھے، وہ جمعہ پڑھنے آ گئے، لوہارے کا کام کرتے تھے، لوہارے کا کام کرتے۔ شریعت یہ کہتی ہے، دین یہ کہتا ہے بندہ بیٹھا سونا لگے، سونے کپڑے پائے، سونا بن پھب کے روے، یہ دین کی تعلیم ہے۔ النظافت من الایمان۔ کپڑے میلے تھے، ان جمعہ پڑھنے آئے تو حضور نے فرمایا جمعہ پڑھ کے میری بات سن کے جانا۔ جب جانے لگے تو حضور نے فرمایا تیرے لیے ممکن نہیں ہے کہ ایک جوڑا کپڑوں کا صرف جمعے کے لیے سلا لے، صاف ستھرا سونا لباس سفید رنگ کا وہ سلا لو اور وہ صرف جمعے کی نماز کے لیے آؤ تو پہن لو، بعد میں جا کے بدل لو۔ یعنی اتنی تعلیم ہے کہ جب مسجد میں نماز کے لیے آؤ جسم بھی پاک، لباس بھی پاک، جگہ بھی پاک۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکے کہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ہمارے وہ دو پیر نہیں ہیں، نہ وہ فقیر ہے نہ وہ بزرگ ہیں۔ ہمارے نزدیک اللہ کے ولی کی نشانی پتہ کیا ہے؟ یہ نشانی کسی شاہکوٹ کی مسجد کے مولوی نے نشانی نہیں بتائی، نہ کسی پیر نے، یہ نشانی آمنہ کے لال نے بتائی۔ ذرا ہوشیار ہو کے سننا، نشانی ولی کی، درویش کی، فقیر کی حضور نے بتائی ہے اذا رعو ذکر اللہ، جب تم اس کا چہرہ دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے۔
اذا رعو ذکر اللہ، اور جب کسی کو دیکھنا ہو یہ درویشی لین والا ہے فقیری لین والا ہے، تو درویشی لین، فقیری لین، کلندری لین، ولی کی لین، سب سے پہلی پہچان 5 وقت کی نماز ہے۔ اور حضور سے بڑا کوئی درویش ہے؟ 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار حضور تو 5 وقت خود محراب میں آ کے جماعت کرائیں، تو پھر شرم نہیں آتی؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی اے دل دی نماز پڑھتا ہے، اے ملنگ تلنگ درویش فقیر کلندری لین والا بنا ہوا ہے، اے جی پڑھتا ہے، کادی نماز پڑھتا ہے؟ بولو، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، پوری زندگی آپ کو مہلت ہے، مجھے بتاؤ کیا نبی پاک نے دل کی نماز پڑھی ہے یا محراب میں کھڑے ہو کے جسمانی نماز پڑھائی ہے؟ حضور سے بڑا کو پیر مرشد اعظم، میں پنجابی میں کہا کرتا ہوں جگاں دا پیر آمنہ دا لال، پوری کائنات کے مرشد اعظم، وہ تیرے نبی تو فرمائے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو آنا نہیں مولوی جی اے دل دی نماز پڑھ دیں ساڑھے باوے ہو رہی، کم از کم چہرہ تو حضور کی سنت کے مطابق ہو۔ یہ جو داڑھی شریف ہے نا، اس کی اتنی اہمیت ہے، میرے بیٹوں بچوں کو پتہ ہی نہیں، یہ 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت۔ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے آمنہ کے لال کا، ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ یہ نبی پاک کی سنت ہے، لیکن اس میں اونچے درجے میں جا کے دیکھیں گے اللہ کو مومن کے چہرے پر داڑھی اتنی پیاری ہے کہ اسے 1,24,000 نبیوں 313 یا 315 رسولوں کی سنت بنا دیا۔ جدیاں داڑھی تے بھی اس طرح، مچھاں تے بھی اس طرح، پرویٹیاں تے بھی اس طرح، سر بھی منیا، پھر افسوس نہیں ہوئے گا؟ تو آکھیں جی یہ باوے رہن دی درویشی لین ہے جی۔ 1.25 لاکھ صحابہ تھے، کتنے صحابہ تھے؟ اور جنہوں نے ڈائریکٹ اور براہ راست نبی کریم سے دین سیکھا، انہیں نہ پتا چلا کہ دل کی نماز پڑھنی چاہیے، انہیں نہ پتا چلا یہ جی درویشی لائن ہے، یہ فقیری لائن ہے، مومن دا وضو نہیں ٹوٹدا جی، مومن دا جی بھی کدی وضو ٹوٹے ہے؟ دسو۔ یہاں شریعت کہتی ہے کہ جب بھی کھانا کھانے لگو تو ہاتھ دھو لو، کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو، کھانا کھانے کے بعد بھی دھوتے نہیں ہم۔ یہ کسی کے ہاتھ دھلوائے نا مہمان کے، وہ کہتا نہیں میرے توتے نے گئی، بھائی اگر توتے بھی نے تو تول ہے، حضور دی سنت دا مفت بھی ثواب لبے گا۔ وہ پانی تو ڈر دے نہ، میرے ہاتھ پیچھے کر لیں دے، اور میرے توتے نے ہاتھ۔ وضو کھانے سے پہلے محدث اعظم فرمایا کر پیار سے بڑا دین سمجھا، فرماتے تھے وہ نماز کا وضو ہے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا کھانے کا وضو ہے۔ اور ساڈے تے پیر ہے نہیں یار جنہ کو بیعت نبی پاک دیاں محبت دیاں خوشبواں ہون، جنہ دے کول 5 منٹ بہ جائیے تے نیکی کرن نوں دل کرے، تے جنہ دی مستقل حاضری دئیے تے گناہاں کولوں نفرت ہو جائے۔ اے نشانی ولی، اے ولی دی نشانی نہیں تیری دکان چلن لگ پئی تویز نال، قطن نشانی۔ اے بڑی وڈی پولے، میں فلاں جی بابے ہوراں کول گیا سا، انہاں مینوں تویز دیتا سی، میرا کاروبار بڑا چمکیا ہے، کاروبار چمکا ہے اللہ کے ذکر کی برکت سے۔ یہ ولایت کا معیار نہیں، ولایت کا معیار یہ ہے کہ پیر وہ ہے
جس کی زندگی حضور کی سنتوں کے مطابق گزرے، اس کا طریقہ دیکھے تو نبی پاک کا طریقہ۔ تو بھائی نماز کے بغیر تو مسلمان کی پہچان ہی نماز ہے۔ تیرا پیر کیسا ہے؟ ایک مرید مجھے ٹکرا، مجھے کہتا ہے جی ساڑھے پیرا ہونا ہے، میری صلاح ہے تسی بھی آؤ تو بیان ہوئے۔ میں چلا گیا اتھے، وہ باوی ہوراں دا داڑھی بھی منی، مچھاں تے بھی اس طرح، پروٹے بھی مننے، سر منیا، مسیتی بانگ ہوئی نا، وہ مرید سی بہ کے باوی ہوراں نو آکھ پہ نماز پڑھ آئیے، چرس دا انہیں سگریٹ لایا، چرس دا انہیں، میں کہ باوی ہوراں نو آکھ نماز پڑھ لی، اذان ہو گئی ہے۔ وہ ڈریا، آندا جی میرا بابا ہے، یہ آندا میں ساڑ دینا بندے نے۔ میں کہ انہوں آخ مینوں ساڑ، میں اتنے بیٹھا ساڑ مینوں، ایڈا پہنچ والا تیرا نا، ایک کلندری فقیری لین والا، میں مولویاں دیاں پٹھیاں بازیاں لوانا، میں کہ میں تیرے اگے بیٹھا لوا بازیاں تے تو آنا میں ساڑ پھوک دیاں گا تیرے۔ جواب پتہ کی دیتا؟ سگریٹ دا کش لا کے مینوں آندا ہے اچھی آواز نال، پرا منہ کر کے آندا ہے مولوی دی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے یا علی مدد۔ میں کہ واہ بھائی واہ، یہ آندا مولوی دی ساڈی ہر ویلے دا مطلب ہے پڑھو ہی نہ، موجاں کرو، وضو بھی دی لوڑ نہیں۔ سجنا ایک بات سن لے، یہ کہندا مولوی دی 5، مولوی دی 5 ویلے نہیں، مسلمان دی 5 ویلے۔ یار وہی بندہ جیڑا مسیتے حاضری نہیں دیندا، وہ اپنے رب جیڑا ساڈا خالق تے جیڑا مالک، اے بابا نولک ہزاری رحمت اللہ علیہ دا عرس منایا جے، انہاں ساری زندگی کم کی کیتا ہے، تویز دیتے نے، حکم ماریاں نے، یہ کم کیتا ہے، انہاں دعاواں دیتیاں نے، پر وہ جیڑا بیت ہونا ہوندا سی آندا سی خیال کری میری چٹی داڑھی دی لاج رکھی، 5 ویلے نماز نہ چھڈی۔ اے لوگوں نو پتہ ہی نہیں۔ بابا نولک ہزاری رحمت اللہ علیہ مکمل مستند بہت بڑے عالم دین تھے، میرے پیر نہیں سن، بڑے بڑے عالم اور فقیہ درجے دے عالم، فقیہ، محدث، مفسر۔ علماء نے لکھیا ہے کہ اکثر اولیاء اللہ نو لوگ یہی سمجھتے ہیں تویز دھاگا دیندے سن، پوکا مارتے سن، جڑا اصل کام کیتا وہ لوگوں نو پتہ ہی نہیں۔ چوراں ڈاکواں نے انہاں دے ہاتھ تے توبہ کیتی ابر نور، یہ ایویں رونقاں نہیں ہوندیاں درباراں تے، ایویں شاہ بادشاہ نہیں لوگ آکھدے، ایویں 9 لاکھ ہزاری نہیں آندے، انہاں نبی پاک دے دین دا پہرا دیتا ہے، حضور دے دین دا۔ وہ کتھے حافظ آباد تو اگے تو لے کے سید والے تک مسیتاں آباد کر چھڑیاں، نمازی بنائے، بندے گناہاں تو توبہ کر کے نیکی تے ہدایت دے رستے اتے چلائے، اے کم کیتا ابو الخیر نولک ہزاری نے۔ اور آپ دی روحانیت بڑا اعلیٰ مقام ہے، اور بہت تھوڑی عمر وچ آپ دا وصال ہوا ہے، عمر آپ نے بڑی کم پائی، 48 سال عمر ٹوٹل۔ سیدنا ابو الخیر نولک ہزاری رحمت اللہ علیہ نے 48 سال عمر پائی۔ میں تے گناہگار ہاں، جنہاں نو زیارت ہوئی ہے انہاں دسیا ہے بھی داڑھی مبارک دے زیادہ وال کالے نے تے تھوڑے وال آپ دے سفید نے، درمیانہ قد ابو الخیر نولک ہزاری رحمت اللہ علیہ تے چہرہ ایڈا روشن ہے کہ وہ دی تاب نہیں چلی جاندی۔ اساں انہاں نو ہور سمجھ لیا، انہاں دا انہاں چیزاں نہ کوئی تعلق نہیں سی جڑا اسی ہن کردے پھرنے عرساں تے، انہاں دا تعلق قرآن نال سی، انہاں دا تعلق 5 ویلے نماز نال سی، انہاں دا تعلق بسیط نال سی۔ وہ ساری زندگی انہاں بابا جی نے مسجد حجرے چ گزاری ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ سیدنا شاہ بادشاہ ابو الخیر نولک امام الاولیاء قادری سلسلے دے نورانی بزرگ، انہاں ڈیرہ ہی مسجد وچ رکھیا ہے تے کوئی نماز
جماعت تو بغیر نہیں سن پڑھتے ابو الخیر۔ ایک دن لکھیا کہ کتاب کہ بارش بڑی ہوئی، چکڑ ہو گیا، نمازی کوئی نہ آئے، نمازی کوئی نہ آئے تو بارش میں چکڑ میں مسیتوں نکل کے نا گلی وچ دو نمازی سن، انہاں دا بوہا جا کے کھڑکایا، وہ آندے نے یار میرے تے ایک نیکی کار اج، تو حیران رہ گو سکا حکم فرماؤ حضور، دوجے گھر بھی بوہا کھڑکا میرے تے ایک نیکی کار، انہوں نے کہا میں جماعت تو بغیر نماز پڑھدا نہیں، پر آج میہ بڑا پیا، چکڑ بھی بڑا ہے، بندہ کو نہیں آیا، تو میرے تے احسان کاری یار، نیکی کر، مسیتے آ، تکبیر پڑھ، اسی جماعت کرا لیے، جماعت دا ثواب تو میں دساں تو تساں آکھنا ہے یہ بڑی، کئی آکھنا منن وچ نہیں آندی، پیر بھی کدی مسیتے جھاڑو دیندا ہے، وہ تے مریداں نوں آندا ہے جراباں بھی مینوں پا تے جُتی بھی پا، لیکن ابو الخیر نولہ خزاری دا نام ایویں ہی نہیں روشن، یہ وہ پیر ہے، راتی لوگ سو جاندے سن مسیتوں اندروں کنڈی مار کے، وضو خانہ بھی دھوندے سن تے طہارت خانے بھی دھوندے سن تے مسجد وچ جھاڑو دیندے سن، صفائی دیندے سن۔ ایک دن کسے بندے نے ویکھ لیا بھی رات دے 2 بجے نے، مسیتی دیوا بلدا سی وہ لالٹین جی، ایک بندہ پہاڑی باری جھاڑو پھرن دی آواز آندی، انہیں دروازے وچ ٹوٹا دروازہ جی انہیں سوراخ وچوں ویکھیا تے اودی ٹاہ نکل گئی، ابو الخیر نولہ خزاری لنگوٹا کیتا تے جھاڑو لے کے تے پانی کڑے وچ پا کے تے مسجد دا فرش دھوندے سن پے، انہیں آخیا حضور میں تو دینا، انہوں نے کہا نہ جا تو اپنا کام کر، میں اپنے نفس دا علاج کرنا پیا، لوکاں نوں پتہ کی ولی کی ہوندا ہے، تسی تسبیحاں دے ٹل ویکھے تے لوہے دے کڑے ویکھے، او آپ نے پتہ کی فرمایا میں یہ علاج کرنا، یہ مارنا اندروں، یہ میں علاج کر لینا۔ امام غزالی دا میں واقعہ پڑھیا، مینوں اے بابا جی دی گل پڑھی، مینوں وہ یاد آ گیا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن میرے دل وچ خیال آیا، میں بڑا علم پڑھیا، میری بڑی لوگ قدر کردے ہیں، عزت کردے ہیں، معلم، انہاں کہا میں 40 سال پھر اپنے جسم نو سزا دیتی اس گل دی، فرماتے ہیں میں ادھی راتی تہجد واسطے جدو اٹھدا سا پہلا کم اے کردا سا مسجد دے واش روم صاف کردا سا، میں کہا چل ہاں کم تیرے علم نو میں ویکھاں، اپنے نفس نو اپنے من نو سزا دیتی تے رگڑیا چنگا، صفائی کیتی، پانڈا میلا ہو جائے انہوں بی بی رگڑ دیئے نال چنگی طرح، ہوں اج کل جالیاں نکلیاں نہ وہ پاڈے دھون والی جالیاں بھی لئی آوے جے، وہ مانجدیاں نے دھوندیاں نے، یہ جڑے اولیاء اللہ نے یہ مانجدے نے، اندروں دل نو مانجدے نے، باطن دی صفائی کردے تاں یہ مقام لبدے نے، تے یہ مقام لبدا ہے اللہ رسول دی محبت نال، تے سب تو وڈا فرض تے میرے بھرا دین ہے، نماز، دین وچ سب تو وڈا فرض نماز، تو مہینے دے روزے رکھن تو تے میں آوازار ہوئے پھرنے، او ہو بڑا روزہ اج لگا ہے، اج بڑا روزہ لے، شکر کرو موسم کڈا سوہنا رب بنایا، او جے اس موسم وچ بھی کسی آکھنا مینوں روزہ لگا ہے، میں کہ پھر تو روزے نوں لگ جا، رب نے تیرے واسطے آسانی، ٹھنڈی ہوا، راتی تراویاں پڑھیاں تے ٹھنڈی ہوا چلے، بندیاں دے کپڑے ہلن، میں کہ رب نے آکھیا میرے بندے قرآن سن دے نے، ٹھنڈی ہواواں دیو انہاں نوں، اسی نہ شکرے لوگ ہیں، نہ شکرے، نہ شکرے رب رسول دے، نہ شکرے، مسیتاں بے آباد، کراں دے گھر بے نماز، پھر آندے نے جی مولوی جی پوری نہیں پیندی، پیر صاحب کوئی تویز کرو، میرے گھر چاتی مارو، میں کہ چاتی ماری میں راتی، تیرے گھر وچ نمازی کوئی نہیں، ایک اور بندہ آیا، میں تے اج کل انج علاج کردا جی، طویتاں کولوں کٹ کم لینا، برکت واسطے دئی دینے، بزرگاں دا طریقہ، کئی آندے میرے ذرا چاتی مارو، کاروبار دا حساب کتاب لاؤ، حساب لوان بڑے بندے ہیں، پتہ نہیں کتوں شروع ہو گیا، وہ ملنگ او جی بابا اتنے چٹھی فلانی جگہ وہ حساب لاندا ہے، میں کہ میرے کو بھی لوا حساب، آندا کاروبار نہیں چلتا، دسو کسے کاروبار بن چھڈیا، میں کہ بنیا کسے نے نہیں، تو آپ ہی بنیا، آندا میں
میں کہا تو آپ بنے ہیں؟ میں کہا تو زکات کدی دیتی ہے؟ وہ کدی زکات دیتی ہے؟ منہ اڈیا گیا، آدھا نہیں جی باقی زکات تے میں نہیں دینا۔ میں کہ پھر 10 کاروبار تے تو آپ بنے ہیں، جس رب نے تینوں رزق دیتا ہے کاروبار دی راہ وہ دے وچ تو خرچ نہیں کردا۔ کر میں چاتی ماری تیرے کر نماز کوئی نہیں، تیرے گھر قرآن کوئی نہیں، اے جے ارس ابو الخیر نو لاکھ ہزاری، او جڑا شاہ بادشاہ مزار بھی آرام کر رہا ہے، اللہ انہوں دی قبر پاک تے قیامت تک کروڑا رحمتہ نازل کرے۔ انہاں لوکاں آکھیا ہے تواڈے گھراں وچ نماز نہیں، قرآن نہیں، نیکی نہیں، صدقہ خیرات نہیں، مہمان دی عزت نہیں، بندے بندے نال تو لڑنا ہے، تیرے اندر پیار نہیں، محبت نہیں، آکڑ ہے، تکبر ہے، غرور ہے، عاجزی تیرے وچ نہیں، انکساری تیرے وچ نہیں، پیار تیرے وچ نہیں، صلہ رحمی تیرے وچ کو نہیں، نال چوتھے گھر گلی وچ پنجواں تیرے بھرا دا گھر ہے، 2 سال ہو گئے تو بھرا نہ کدی سلام دعا نہیں لئی، خیر تیرے گھر کتھوں آوے گا؟ بیٹی دے میں کہ بیٹی دے سال ہی کنی واری جانا بیٹی والا؟ آخے جی جتھے تیاں دیتیاں ہون پانی بھی نہیں پیدا۔ میں کہ لکھ دی لعنت جالت، سونے نبی پاک دیہڑی وچ کنی واری تھی دا پتہ لین جاندے سن۔ سرکار نے یہی فرمایا ہے بھئی تیاں بیاہ کے تے بے فکر نہ ہو جائے جے، آن جان رکھیا جے، راہ میلا نہ ہون دیا جے، او تواڈی تھی دے جتھے دتی جے او دے خصم نو بھی سہرے نو سس نو پتہ ہوئے انہاں دے پچھلے ہے نے، پچھلے جیوندے نے، خبر لیندے نے۔ اے ابو الخیر اللہ خزاری نے ایک کام کیتا ہے، تساں تویزاں والا بنا لیا تے دم کرنے والا پیر بنا لیا، تساں آگیا جی بپوکا مرواؤ تے بس اے کرو۔ سارے اولیاء اللہ جن آرام پر ابو الخیر قرآن نال اینی محبت، ٹائم میرا خیال ہو گیا، کنے منٹ؟ 2 منٹ ہے نے بس کرو۔ میرے نزدیک سنو انہوں دا نا کی لیندے ہو؟ 9 لکھ اللہ، 9 لکھ ہزاری، 9 لکھ 1 ہزار، 9 لکھ 1۔ یہ وجہ تسمیہ پتہ ہے؟ آپ دے مرشد نے فرمایا جڑا صحیح نا ہے علی مراد ہے تے مشہور مراد علی شاہ، گل ایک ہی ہے، لیکن تو علم ہونا چاہیے آپ دا اصل نام ہے سید علی، آپ نے نا رکھا سی محمد علی، محمد مراد بلان واسطے۔ آپ دے والد بڑے نیک صالح سن، بے ادبی نہ ہوئے کہ ذرا علی دا نام بے وضو نہ لیا جائے، انہاں کہا تیرا نام رکھیا ہے علی، تے جدوں بے وضو بلانا پیا تے میں آکھاں گا مراد بیٹا گل سن، اے پاک ہستیاں انہاں دی سوچ پاک۔ سید محمد علی مراد شاہ بخاری قادری رحمت 9 لکھ ہزاری، مرشد پاک کو پوچھیا حضور کوئی دسو درجات دی بلندی واسطے، رب دی محبت دل وچ پیدا ہوئے، نور پیدا ہوئے، آپ نے آپ دے مرشد نے قرآن شریف دی ایک آیت دسی، لکھ کے نہیں دیتی، زبانی انہاں آیت سنائی، فرمایا سید محمد علی مراد شاہ بخاری اے آیت پڑھیا کر۔ وہ جس ویلے کارا ہے نا تے وہ ذہن چوں آیت بھول گئی، وہ آیت ہی یاد نہ رہی کیڑی آیت دسی۔ آپ 2-3 دن بعد مرشد خانے دوبارہ گئے وے، پھر دوبارہ وزیر گئے تے مرشد پاک دا وصال ہو گیا، مرشد پاک دا وصال ہو گیا۔ سید محمد علی مراد شاہ قادری بخاری المعروف سید 9 لکھ ہزاری، ایک اور علی اللہ دے ولی کول گئے، انہاں کہا جی اے واقعہ پیش ہے، مرشد فوت ہو گئے، ہن میں کیڑی آیت پڑھا؟ انہاں کہا انہاں پیر صاحب نے تواڈے کنی واری آکھیا سی پڑھنی؟ انہاں آکھیا سی 9 لکھ 1 ہزار واری اے آیت دریا دے کنارے پڑھنی تیرا چلہ مکمل ہو جائے گا، اے چلہ 9 لکھ 1 ہزار واری اے ایک آیت پڑھنی۔ پیر صاحب دا انتقال ہو گیا، بھول گئے، وہ جڑا ولی سی اس آکھیا ہن پھر انج کرنا پینا ہے، پورا قرآن پڑھنا پینا ہے 9 لکھ 1 ہزار واری، وہ آیت آپ ہی وچے آ جائے گی، جیڑی آیت ہوئی پھر قرآن دی دسی نے نا، تے سید محمد علی مراد شاہ بخاری قادری تسی پورا قرآن پڑھو وچے آیت آ جائے گی۔
پھر آپ نے دریا دے کنارے 9,01,000 مرتبہ سارا قرآن پڑھیا. اے جے سید ابو الخیر نلک واخر اللہم صلی اللہ. سین وچ افطاری دا انتظام ہے. دعا تو بعد